السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے حضرت سلیمان اسلام کی کرسی اور ان کا تخت۔ تو ہم اس کہانی میں اس کرسی کے بارے میں دیکھیں گے تو بہت ہی مزے کی کہانی ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ یقیناً اس کرسی کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان اسلام نے فیصلے کے لیے جلوس کا ارادہ فرمایا تو شیطان یعنی جناتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر الوجود اور عمدہ کرسی تیار کریں، جس کی صفت یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا گواہ اس کو دیکھنے سے تھرانے لگے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں ہاتھی دانت کی ایک کرسی تیار کی گئی، جس کو جوہرات، یاقوت، موتیوں اور زبرجد سے مزین کیا گیا تھا اور جوہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا تھا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھی۔ ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 گدھ بنائے گئے تھے اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے، جن کے سروں پر سبز زمرد کے ستون نصب کیے گئے تھے۔ اس طرح شیطان نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے سونے کا ایک شردہ بنا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجے پر چڑھتے تھے تو وہ کرسی اور تخت اپنے اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا، اور گدھ اور مور اپنے بازو پھیلاتے تھے، نیز شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے، اور ہر درجے میں صعود پر یہی کیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بالائی منزل پر پہنچتے تو دونوں گدھ مشک و عنبر تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھ دیتے تھے، اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر ان کو زبور پیش کرتا، جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلے کے لیے جلوس فرماتے تھے، اور جب کسی معاملے کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی ماں اپنے سامان کے گردش میں آ جاتی تھی، اور شیر اور گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی اور سچ اور حق کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دے سکتے تھے۔ بس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو شاہ بخت نصر نے اپنے قبضے میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایک ایسی چاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر چڑھ نہ سکا، اور اس ضرب کی کرب و بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور وہ کرسی شہر انطاکیہ روم و شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن سدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی اور کوئی بادشاہ اس کرسی کے چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کو صحرا بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا، جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گئی اور کیا ہوا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کیا ہی اعلیٰ کرسی تھی ان کی۔ تو اس حکایت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت، ہیبت، دبدبہ اور انصاف کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس قدر رعب اور دبدبہ ہے تو خود خالق کس قدر قادر، مطلق اور رعب اور دبدبے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ کی ذات پر یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔